تیر ہے، تلوار و خنجر ہے۔ خطابت نے ہی ایوبی کی فوجوں کو جگایا تھا، خطابت نے ہی ایوبی کی فوجوں کو جگایا تھا، صلیبی قوتوں کو جس نے دھرتی سے مٹایا تھا۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے۔ اور خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ اور ایک اور شعر عرض ہے کہ تو راز کن بقا ہے اپنی ہستی پر آیا ہو جا، تو راز کن بقا ہے اپنی ہستی پر آیا ہو جا، خودی کا راستہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ اور ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں نوع انسان کے، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں نوع انسان کے، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ ایک اور شعر کرتا ہوں کہ اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، اور جب وہ آ جائیں تو اتنا برس کہ وہ جا نہ سکیں۔ اب ہم نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے مہمان خصوصی حضرت حافظ قاری مولانا منیر صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہمارے قلوب کو معطر و مزین فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، صدق الله العظيم۔ ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر، ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر نبی کی ذات کی توصیف نہیں لکھ سکتے، ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر نبی کی ذات کی توصیف نہیں کر سکتے، اور آپ کا چہرہ انور تو بڑی دور کی بات آپ کے نالین کی بھی تعریف نہیں کر سکتے۔ بزرگان محترم،
معزز حاضرین، آپ حضرات نے عشاء کے بعد سے لے کر اب تک مدح صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بلہائے عقیدت کے انتہائی بے بہا اشعار کو گوش گداز کیا ہے۔ آپ قابل مبارکباد ہیں کہ اس نورانی اور برکتوں والی رات کے اندر اللہ رب العزت نے تمام دنیاوی خرافات سے، تمام دنیا کے جھمیلوں سے فارغ کر کے اپنی اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے ہمیں اکٹھا فرما دیا ہے۔ آپ سننے والے اور جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا ہے سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، سب کو حسن و خوبی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے قاری رضوان فاض صاحب نے جو کارگزاری یہاں کے سلسلے میں سنائی ہے، واقعی میں وہ علاقے کے اندر بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وارث انبیاء کا محنت کرنے کا مزاج بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ دین کی یہاں پر تشنگی ہے تو وہاں پر وہ پیاس بجھانے کے لیے پہنچ ہی جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے قاری صاحب آپ لوگوں کے بیچ میں ہیں، اور بہت سی جگہ ہیں جو ان کے اندر مینجمنٹ ہیں، وہ ان کا انتظام دیکھتے ہیں، ان کا سارا کام دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ بہرحال وقت بہت ہو رہا ہے، زیادہ وقت تک میں آپ کے سامنے نہیں رہوں گا، جتنا میری بشاشت ہوگی طبیعت میں اور آپ جتنا سننا چاہیں گے انشاءاللہ میں سناتا رہوں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں تو صحابہ کی اور تمام بزرگان دین اور اکابرین کی باتوں کو جتنا زیادہ سنایا جائے ہمارے قلوب میں اتنی ہی تر و تازگی آئے گی۔ اللہ رب العزت نے، ہم سب سنتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر زندگی بسر کریں گے، میں سیدھے بات کر رہا ہوں، تو اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو وہ راستہ دکھائیں گے جس راستے کی ہم لوگ اس دنیا کے اندر دعائیں کیا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرما۔ یہ دعائیں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہر ایک مومن کی یہی تمنا ہے، ہر ایک ایمان والے کی یہی تمنا ہے، ہر ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کی یہی تمنا ہے۔ اب اس تمنا سے برقرار رکھنے کے لیے، اس تمنا پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے کہ حاضرین، دنیا میں چاہے جتنا بڑا کوئی ہو، چاہے مال دولت والا ہو، چاہے اب ظاہر ثروت ہو، چاہے دنیا کے اندر اس کی بات چلا کرتی ہے، چاہے دنیا کے اندر لوگ اسے اس کے روحان دبدبے کی وجہ سے سلام ٹھوکا کرتے ہوں، لیکن میدان محشر کے اندر اسی آدمی کو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے جس آدمی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کیا ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقے کو فالو کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العزت عزت عطا فرمائے گا۔ اگر ہم کسی دنیا دار آدمی کے پیچھے چل پڑیں، کسی دنیا دار آدمی کی جوتیاں سیدھی کرنے لگے، میں دنیا دار کہہ رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وارثین انبیاء، علماء کرام، اولیاء کرام، پیر طریقت، شیوخ حضرات کی اگر ہم جوتیاں سیدھی کریں گے تو اللہ رب العزت عزتوں سے نوازتا چلا جائے گا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، ہم کسی انسان کے جوتے کیوں سیدھے کرنے لگیں؟ ہمارا اس سے کیا رابطہ ہے، کیا تعلق ہے، کیا نسبت ہے اس سے ہمیں؟ لیکن جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، میں ایسے ہی جگہوں سے تعلق رکھتا ہوں کہ جہاں پر تصوف کا تمام تر عمل سکھایا جاتا ہے،
کہ دنیا کی زندگی، دنیا کے مزے کو چھوڑو، دنیا کی تمام طریقے کی زیبائشوں کو چھوڑ کر اللہ کے اس راستے کو منتخب کرو جس راستے کے سلسلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اس راستے پر چلو جو میرے صحابہ کا میرا راستہ ہو، جو میرے صحابہ اور میرے راستے پہ چلے گا وہ اللہ کے راستے پہ آ جائے گا، اور جو اللہ کے راستے پہ آ گیا تو اس کو کوئی بھی ذلیل نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی اور عظیم بات ہے کہ اللہ بار بار اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے، یہ فرما رہا ہے اللہ اپنے بندوں سے کہ دنیا کی زندگی کو کم تر سمجھو، آخرت کی زندگی کو فوقیت دو، آخرت کی زندگی کو اپنے نظر کے سامنے رکھو تاکہ تم ہم سے خوف کھا کر گناہوں کو ترک کر دو۔ بہرحال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق ہماری کامیابی ہے، ظاہر سی بات ہے ان کی حدیثوں پر عمل کرنا ہماری کامیابی ہے، قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر ایک آیت کو سیکھ کر عمل کرنا ہماری کامیابی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کہیں کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ کوئی دنیا کا انسان ہو، آپ دیکھ لیجئے جب مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، جب غربت میں گرفتار ہوتا ہے، جب مفلسی کا شکار ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا وہ اپنے بچوں کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے ماتحتوں کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے دوستوں اقارب حصہ کو سب کو بھول جاتا ہے، لیکن قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، قربان جائیے نبی کی رسالت پر، قربان جائیے نبی کی نبوت پر، وہ اپنی امت کو کسی بھی حالت میں تنہا نہیں چھوڑتے، وہ اپنی امت کو کسی بھی زاویے سے تنہا نہیں چھوڑتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ فرما چکے لیکن اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا، اپنی امت کو اکیلا نہیں چھوڑا، بہت ساری چیزیں دے کر چلے گئے، فرمایا کہ ان چیزوں پر عمل کرتے رہنا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا لیکن ہم اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو ترک کر کے ان کو اکیلے پن کا احساس دلا رہے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اپنی زبان سے کہ آپ چاہے جتنی ہم سے محبت فرما لیں لیکن ہم آپ کی سنتوں کو توڑتے رہیں گے، ہم آپ کے سینے پر چھریاں چلاتے رہیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو نماز کو ایک وقت نہ چھوڑنا، اگر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو اللہ کے گھر کو ہمیشہ آباد رکھنا، یاد رکھنا اگر اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرو گے تو ہم تم سے راضی نہیں ہو سکتے، ہم تم سے خوش نہیں ہو سکتے۔ اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ اگر ہمارا نبی تم سے خوش نہیں ہے تو میں کسی بھی طریقے سے تم سے خوش نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہمارا نبی تم سے خوش نہیں ہے تو میں کسی بھی طرح تم سے خوش نہیں ہو سکتا۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ اللہ اگر یہ فرما دیتا کہ تم پہلے ہمیں خوش کرو پھر اب ہمارے نبی کو جو تمہیں ہم نے دیا ہے انعام کے طور پر وہ خوش ہو جائے گا، تو اللہ کو خوش کرنا بڑی اونچی چیز ہے۔ وہ کہاں جس کی کوئی اللہ رب العزت کے ذمے میں تو ہر ایک شے ہے، قبضے میں تو ہر ایک شے ہے، لیکن وہ بذات خود کچھ شے نہیں ہے۔ بتائیے اس کو کیسے راضی کیا جا سکتا؟ بڑا آسان راستہ بتا دیا کہ ہم نے تمہارے بیچ میں جو نبی مبعوث فرما دیا ہے، ہم نے تمہارے نبی میں بیچ میں جو نبی بھیج دیا ہے اس کو راضی کرو، سمجھو کہ میں راضی ہو گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا، چاہے جو بھی حالت ہو، چاہے سفر ہو، چاہے حضر ہو، چاہے بستر عائشہ ہو، چاہے مسجد نبوی ہو، چاہے مکہ المکرمہ ہو، چاہے مدینہ المنورہ ہو، اللہ کے نبی نے کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ میں ایک واقعہ عرض کر کے بات کو ختم کروں گا کیونکہ مجھے حکم ہوا ہے کہ 10:50 تک اپنے بیان کو ختم کرنا ہے، تو میں ایک واقعہ عرض کر کے بس بیان کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس واقعے کو یاد کر لیں، ہمیشہ یاد رکھیں، یاد رہنے والی چیز ہے، ہمیں رشتہ داروں کے نام یاد رہتے ہیں، اسی طریقے سے اس واقعے کو بھی یاد کر لیں، باتوں کو بھی یاد کر لیں، لیکن ہم بہت اونچی بات سمجھ لیتے ہیں، اسی لیے ہمارے ذہنوں میں وہ بات بیٹھتی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اگر کسی چیز پر پار پانا ہو تو اس سے اپنے آپ کو بڑا سمجھو، یہ مت سمجھو کہ ہمارے سمجھنے کی بات نہیں، تو کوششیں کرنے کے بعد بھی وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بہرحال میں واقعہ عرض کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبوی میں تشریف فرما، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل آج کیا بات ہے کہ جب بھی تم تشریف لاتے ہو، جب بھی خدا کا تم کوئی پیغام لے کر آتے ہو تو تمہارے چہرے پر اس طریقے کی کراہت نہیں ہوتی ہے، آج کیا معاملہ ہے کہ جب تم ہمارے لیے پیغام لے کر آئے ہو، اللہ کی طرف سے قاصد بن کر آئے ہو، تمہارے چہرے پر یہ شکن کیوں ہے، تمہارا چہرہ اتنا اداس کیوں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر میں جواب دے دوں گا، اگر میں بتا دوں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب ہو جائیں گے، غمزدہ ہو جائیں گے اور افسوس میں آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی خاطر خاموش رہے، کیونکہ اندیشہ تھا کہ اگر میرے بتانے کی وجہ سے نبی کے دل کو تکلیف پہنچ گئی تو پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے۔ اندازہ لگائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حضرت جبرائیل کو زیادہ اندازہ ہے ہم لوگوں سے کہ اللہ کتنی محبت فرماتا ہے اپنے حبیب۔ ہم لوگ کو کوئی اندازہ نہیں، ہم کتابیں پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہم اتنی نہیں سمجھ سکتے جتنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سمجھتے تھے۔ تو اندازہ ہے حضرت جبرائیل کو کہ اگر بتا دیا تو نبی کے دل کو تکلیف ہوگی، غمزدہ ہو جائیں گے، کہیں ان کا غم دیکھ کر اللہ سے ناراض نہ ہو جائے، ہمیں سزا کا مستحق نہ قرار دے۔ خاموش ہو گئے، نہیں بتایا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل بتاؤ کیا بات ہے، خاموش کیوں ہو؟ اب جبرائیل کشمکش میں ہے کہ اگر میں بتا رہا ہوں تو نبی کے دل میں تکلیف ہو رہی ہے، اگر نہیں بتا رہا ہوں تب بھی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ہمت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرا سنایا، واقعہ سنایا۔ وہ واقعہ کیا تھا اس کو سنیے اور دل کی ڈائری پر رقم کر کے رکھیے، اور اس کے بعد سے یہ عہد کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ زندگی میں اب کبھی نبی کے سینے پہ چھریاں نہیں چلائیں گے، انشاءاللہ کبھی نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کر لیجئے گا، اپنے آپ کو تھوڑا سا محفوظ کر لیجئے گا، تھوڑا ٹھنڈے ہو جائیے گا، کیونکہ میں جو بتانے والا ہوں وہ سن کر آپ کی حالت بدل جائے گی، کیونکہ معلوم تھا کہ نبی اپنی امت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی میں نے آج جہنم کا دورہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آگے بتاؤ آگے کیا ہوا، مجھے جلدی ہے، میں تمہارے منہ سے جلدی جواب سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، اے حبیب پاک، اے محبوب کبریا، میں تم کو یہ بتا دوں کہ آج میں نے جہنم کا دورہ کیا ہے، اور جہنم کے اندر جب میں نے جھانک کر دیکھا ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ آپ کی امت کے لوگ جہنم میں چل رہے تھے۔ کیا فرمایا حضرت جبرائیل؟ ذرا کہہ لیجیے اپنی زبان سے تاکہ یاد رہے۔ کیا فرمایا حضرت جبرائیل نے کہ سب سے زیادہ آپ کی امت کے لوگ جہنم میں جل رہے تھے، سزا بھگت رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، محبت دیکھی، اگر ہم کسی سے محبت نہ کرتے ہو، کسی کو چاہتے نہ ہو، کسی سے کوئی تعلق نہ ہو، تو وہ چاہے مارا جائے، کاٹا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
لیکن اگر کسی سے محبت ہو، جیسے کہ ہمارا بیٹا ہے، کوئی تھپڑ مار دے 20 لاپیں مار دیں گے اس کے وہیں پہ کھڑے کھڑے کھڑے۔ غم ہوگا کہ اس نے مارا کیوں، غم ہوگا یہ ایسی حرکت کیوں کر کے آیا جو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے، اندر سے دل ابھارتا ہے کہ ایسا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے محبت کی خاطر کی حالت پیش آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غمزدہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اداس ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے آتے ہیں، حجرہ عائشہ میں پہنچ جاتے ہیں، حجرہ عائشہ میں پہنچنے کے بعد اندر سے زنجیر لگا لیتے ہیں، اور زنجیر لگا لینے کے بعد 3 دن تک باہر نہیں آتے ہیں۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک باہر نہیں آتے تھے۔ اب ایک اور بات یہاں پر سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ 3 دن ہو گئے، کسی صحابی نے جرأت نہیں کی کہ اللہ کے نبی کے دروازے پر دستک دے دے۔ محبت ہے، کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے، کہیں ہماری وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو جائے، اللہ کے نبی تو معاف فرما دیں گے، اور اللہ رب العزت کے محبوب کو تکلیف پہنچانے کی بنیاد پر جو اس کا حشر ہوگا وہ وہی سمجھے گا۔ تو کسی صحابی نے یہ جرأت نہیں کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دے کر حال دریافت کیا جائے۔ اب ایسے موقع پر خاص آدمی کو تلاش کیا جاتا ہے، کوئی پاورفل انسان ہو، کوئی نیتا ودھایک ہو، پردھان منتری ہو مثال کے طور پر۔ اب ہر آدمی تو جا کر وہاں دستک نہیں دے گا، بھائی صاحب آپ کو کیا دقت ہے، کیوں بند ہے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ سب سے جو قریبی آدمی ہوگا، جس سے دوستانہ بھی ہوگا، یارانہ بھی ہوگا، گہرا تعلق بھی ہو اور رشتہ داری بھی ہو، ساری چیزیں ہو، ایسے آدمی سے جا کر کہا جائے گا دیکھو معلوم کرو آپ کا زیادہ نزدیکی معاملہ ہے، دیکھو کیا معاملہ آیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ مشورہ کیا اور کہا کہ ایسا کون آدمی ہو سکتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہو، تو صحابہ کرام نے جب آپس میں یہ بات کی تو وہاں پر ایک نام سامنے آتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ فرمایا کہ ابو بکر سے جا کر کہو کہ وہ اللہ کے نبی سے جا کر بات کرے اور پوچھا کہ معاملہ کیا ہے۔ واقعوں کو سنتے رہیے گا اور یہ بھی دیکھتے رہیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی زیادہ محبت ہے اپنی امت سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام پہنچے اور پوری حالت بتائی کہ یہ معاملہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، کسی اور سے جا کر کہو۔ تو صحابہ کرام نے منت و سماجت کی کہ آپ ہی یہ بہتر کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کہنے پر تیار ہو جاتے ہیں اور جاتے ہیں دروازے نبوت پر اور دستک دیتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ اتسمع کلامی۔ یہاں سے ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب بھی سیکھتے رہیے گا، سیکھنے کی پوری زندگی پڑی ہے، جو باتیں بیچ میں آتی جائیں سیکھتے جائیں۔ کیا فرمایا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر پہنچے تو سب سے پہلے کیا کیا؟ سلام کیا۔ پھر کیا کہا؟ انا ابو بکر، میں ابو بکر ہوں۔ پھر جب کوئی آواز نہیں آئی تو دوسرے الفاظ کا استعمال کیا، تسمع کلامی یا رسول اللہ۔ فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو یہاں پر یہ بات امت کے سیکھنے کے لیے ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ پہلی بات تو جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو کوئی دستک وستک کا مسئلہ ہی نہیں، دروازے ہی کھلے پڑے رہتے ہیں، تو دستک کس چیز میں، دیوار میں کون کھٹکھٹا پائے گا؟ دروازہ جب بند ہوگا تب دستک دینے کا معاملہ ہے۔ تو جب کسی کا دروازہ بند ہو یا نہ بند ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، جانے والے کو اس بات کا خیال کرنا ہے، سنت محمدی کا خیال کرنا ہے۔ کیا خیال کرنا ہے کہ جب کسی کے دروازے پر جائے تو سب سے پہلے کیا کرے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اپنا نام۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے، بڑے جو سیڈیل ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے کہ اندر سے آواز آئے گی السلام علیکم، آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ کون؟ میں کون ہوں؟
एक जैसी 50 लोगों की आवाजें होती, मैं आया हूँ, कौन आया भाई, आप नाम बताइए, नाम नहीं बताते थे। ये सुन्नत के खिलाफ है। हम छोटी छोटी बातों में सुन्नतों को तर्क कर रहे हैं। हम कहाँ हैं, किस नहज पर जिंदगी को बसर कर रहे हैं, और हम बहसों में बहसा लेकर बैठ जाते हैं अल्लाह के नबी की जात को लेकर और कुरान करीम की आयात को लेकर, अहादीस मुबारका की सिफात को लेकर, सहाबा किराम की आदात को लेकर हम बहस करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन इस बात की तरफ बिल्कुल ख्याल नहीं करते हम अल्लाह के नबी की जो छोटी छोटी सुन्नतें हैं उनको किस तरीके से अपने पैरों के नीचे को चल रहे हैं। हमारी जिंदगी कहां जा रही है, हम बहस करने के लिए बहुत आगे निकल जाते हैं। हमें इस मामले में बहस करना, हमें ये मानना है, हमें वो मानना है, माना जाके, लेकिन अल्लाह के नबी की सुन्नतों को पैरों के नीचे ना कुछ जो मानना है मानिए, लेकिन अल्लाह के नबी की बात को मानिए, अल्लाह के नबी की आदात और सिफात को मानिए, खुदा की आदात और सिफात को मानिए। उसके अलावा तुम्हें जिस चीज में बहस करने की करो जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अल्लाह के नबी की बातों को, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को कुचलोगे, इस बात से फर्क पड़ेगा शरीयत पे भी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ तुम्हें फर्क पड़ेगा इस बात का, क्योंकि अल्लाह फरमा देगा कि ये नबी की सुन्नतों पे चलने वाला नहीं था, इसे किनारे पर। तो सलाम किया, अना अबू बकर, जवाब नहीं आया, अतस्माउ कलामी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आप मेरी बात सुन रहे हैं। अदब देखिए, धड़ 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 करके नहीं खटखटाया, आवाज नहीं आई, मार ठोकना शुरू कर दिया। जो आदमी सो रहा था वो भी जग के बाहर आ गया, तकलीफ हो गई उसको, नींद से बेदार कर दिया आपने। ये छोटी छोटी बातें सीखने की ही। बहरहाल मैं बड़ी लंबी बात नहीं करूंगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब कोई जवाब नहीं मिला, अतस्माउ कलामी या रसूल अल्लाह का जवाब नहीं मिला, तो पीछे आ गए और कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं, कोई और मशवरा करते हैं। देखो सारे सहाबा परेशान हैं, नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की ज़ियारत नहीं हो रही है, उनकी आंखों की रोशनी, उनकी आंखों की ठंडक नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे की ज़ियारत हुआ करती थी, उनकी आंखों को ठंडक नहीं पहुंच रही थी, और नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं हो रही थी, उनके दिल के अंदर ठंडक नहीं आ रही थी, सुकून नहीं आ रहा था। सहाबा इकराम परेशान थे कि हमने अपने नबी को नहीं देखा है, वो नूरानी चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, वो नूरानी जिस्म नहीं देख पा रहे हैं, नबी की बातें नहीं सुन पा रहे हैं, नबी की आदतें नहीं देख पा रहे हैं, नबी की अहादीस नहीं सुन पा रहे हैं, नबी के ज़बान से निकले हुए अल्फाज नहीं सुन पा रहे हैं। इतने दिन हो गए, हमारा दिल बेताब है, हमारे दिल में चैन नहीं है, सुकून नहीं है, अल्लाह के नबी की जब तक ज़ियारत ना हो जाएगी यूं ही परेशान रहेंगे। सहाबा की मोहब्बत देखिए, उन्हें हर वक्त फिक्र लगी रहती है कि अल्लाह के नबी की ज़बान से कोई लफ्ज निकले और हम उसको ले लें, याद कर लें। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब माज़रत कर ली कि मेरे बस की बात नहीं, चलो कहीं और चलते हैं, तो अब जब सबसे गहरे दोस्त से काम नहीं चला, सबसे यारे गार से काम नहीं चला, तो अब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशवरा देते हैं। किसका मशवरा देते हैं? कहते हैं कि चले अब सिद्दीक़ियत से काम नहीं चला है, चलो अदालत फारूकिया में चलते हैं, चलो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चलते हैं, जिनके आने से इस्लाम का बोलबाला हुआ है, जिनके आने की वजह से कुफ़ार के अंदर ज़लज़ला आया है, ऐवान बातिल को झटके लगे हैं, जिसके आने से दीन में निखार आई है, बहार आई है, जिसके आने से सबसे पहले काबतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ी गई है। चलो उस फारूक के पास चलते हैं और उनसे जाकर पूरा माजरा अर्ज करते हैं। हजरत फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास सब लोग पहुंचते हैं और पूरा वाक़या सुनाते हैं। हजरत उमर फारूक भी परेशान हो जाते हैं, वो भी अव्वल इनकार कर देते हैं। अदब का तकाजा यही है कि फौरन न तैयार हुआ जाए, अदब का तकाजा भी यही है किसी अजीम हस्ती से बात करना हो तो ये न समझा जाए कि मैं बात करने की लायक हूं, मुझे ही बात करनी चाहिए। फरमाया कि जब हजरत अबू बकर की न सुनी गई, जब यारे कार की न सुनी गई, जब ससुर की न सुनी गई, तो हमारी कहां से सुनी जाएगी? फरमाया कि नहीं नहीं,
آپ چلیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سن لیں، آپ بھی بڑے قریبی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، چلو چلتے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی آ جاتے ہیں اور وہی جملہ دہراتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، انا عمر اتسمع کلامی یا رسول اللہ، میں عمر ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے اوپر، جواب نہیں آتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ آپ میری بات سن رہے ہیں، جواب نہیں آتا ہے، پھر پیچھے ہٹاتے ہیں، کوئی دیر تک دروازے کو نہیں تھک پایا، واپس آ جاتے ہیں۔ جب ان دونوں شیخین، ان کو کہا جاتا ہے خلافت کے اعتبار سے، ان سے کام نہیں چلا، اب پریشان ہو گئے کہ بتائیے اتنے اکابر جو اس امت کے ہیں ان کی بات نہیں سنی گئی، سب پریشان ہو گئے کہ معاملہ کیا ہے، تو مشورہ دیا جاتا ہے کہ چلو اب داماد کے پاس چلا جائے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس چلا جائے، شیر خدا کے پاس چلا جائے، ان سے کام بنے گا۔ ادب دیکھیے، ادب سکھاتی ہے شریعت، کیسے کیسے ادب سکھاتی ہے شریعت، ادب یہ سکھا رہی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مقدمہ پہنچتا ہے، ان کی عدالت میں یہ باتیں رکھی جاتی ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً منع فرما دیتے ہیں کہ ابو بکر کی نہ سنی گئی، عمر کی نہ سنی گئی تو میری کہاں سے سن لی جائے گی، کیونکہ سب سے کم عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے۔ تو ادب کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ بڑوں سے کام نہیں چلا، چھوٹوں کو نہیں گھسنا چاہیے۔ میں چھوٹا عمر کے اعتبار سے بول رہا ہوں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت بڑا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا، نہیں گئے، اور انہوں نے بہترین مشورہ دے دیا۔ اب ان کے مشورے پر قربان جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر کی نہ سنی گئی، عمر کی نہ سنی گئی تو میری کہاں سے سنی جائے گی، میں نہیں جاؤں گا، میں اس کام میں آگے نہیں بڑھوں گا، اکابرین کی بات کا جواب نہ ملا تو میری بات کا جواب کہاں سے ملے گا۔ کہتے ہیں کہ کوئی مشورہ ہی دے دے، تو فرمایا کہ مشورے کے لیے میرے پاس ایک بات ہے، وہ میں حاضر کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جاؤ حضرت فاطمہ کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب اور لاڈلی بیٹی ہے، ان کی بات ضرور سنی جائے گی۔ حضرت علی کے مشورے کو قبول کیا جاتا ہے، تمام لوگ اس بات سے راضی ہو جاتے ہیں کہ چلو حضرت فاطمہ ہی کے اس وقت میں یہ کام سپرد کیا جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت علی یہ سارا ماجرا بتاتے ہیں کہ آپ کے ابا حضور نے، آپ کے والد محترم نے، حبیب کبریا نے یہ بات پیش آئی تھی، اس وجہ سے اپنے آپ کو حجرت عائشہ میں بند کر لیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ حضرت فاطمہ جب یہ سنتی ہے پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں کا تعلق بہت ہی محبوبیت والا ہے، باپ بھی بہت اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے اور بیٹی بھی بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ باپ پوری دنیا کے بنانے کے لیے وجہ بنا اور تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، حضرت فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان دونوں کا معاملہ آ جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ حضرت علی کی اجازت سے، ایسے ہی نہیں، حضرت علی کی اجازت سے آتی ہیں، حضرت علی اجازت مرحبت فرما دیتے ہیں کہ جاؤ قصے کو سنبھالو، جا کے جاؤ واقعے کو سنبھالو، جا کے جاؤ دیکھو جا کے کیا ماجرا پیش آیا ہے۔ سارے لوگ پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب دروازے پر دستک دیتی ہیں، آواز میں کپکپی ہے، آواز میں لرزہ ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ آتی ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، انا فاطمہ یا اتسمع کلام یا رسول اللہ، فوراً دروازہ کھل جاتا ہے، سلام کا جواب آتا ہے۔ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ خون کا رشتہ آدمی سے کتنا گہرا ہوتا ہے، تمام دنیا کے تعلقات اس کے سامنے پھیکے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی آواز پر فوراً دروازہ کھول دیا اور اندر بلا لیا، اور بیٹی پریشان ہے، ابا حضور آپ کے بارے میں یہ واقعہ سن کے آ رہی ہوں کہ آپ نے اس طریقے سے اپنے آپ کو 3 دن سے بند کر رکھا ہے، کچھ کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، کوئی پانی پیا ہے کہ نہیں پیا ہے، آپ پریشان ہیں، آپ کے پیروں پر ورم آ چکا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں بالکل سرخ ہو چکی ہیں، آپ کے ہونٹوں پر یہ لرزہ کیوں ہے، آپ کے ہاتھ میں دعا کے لیے مستقل کیوں اٹھے ہیں، کیا معاملہ ہے، کیا
आंखों में आंसू क्यों आए, उनके होठ पर होठों पर लहजा क्यों था, अंदाजा लगाइए वो हजरत खदीजा के लिए नहीं था, वो हजरत आयशा के लिए नहीं था, वो मक्के वालों के लिए नहीं था, वो मदीने वालों के लिए नहीं था, न मानो जायदाद के लिए था, न अपनी इज्जत व वक़ार में इजाफे के लिए था, न अपनी बादशाही को बढ़ाने के लिए था। यकीनन ये सारा का सारा मामला जो पेश आया है वो अपनी उम्मत के लिए था। अब सुनिए अल्लाह के नबी की बात को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस परेशानी में भी अपनी उम्मत को पीछे नहीं छोड़ा है, अपनी उम्मत को अकेले नहीं छोड़ा है। हज़रत फातिमा कहती है, अब्बा हुजूर क्या मामला है, क्या बात पेश आ गई जो अपने आप में ये हालत बना रखी है। हज़रत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी की बातें को सुनते ही जवाब देने पर आ जाते हैं, जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं कि अरे बेटी कोई मामला नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत हैरान हूँ इस बात पर कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए थे। उन्होंने कहा कि मैंने जहन्नम का दौरा किया है, मैंने जहन्नम के अंदर झांक कर देखा है, मैंने जहन्नम का मुआयना किया है, मैंने जहन्नम के इर्द गिर्द घूम कर देखा है कि सबसे ज्यादा अज़ाब और सजा का वक्त गुजारने वाली जहन्नम के अंदर उम्मत मुहम्मदिया है। उस वक्त से मैं परेशान हूँ कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ, मैं अल्लाह का सबसे ज्यादा महबूब और रसीदा हूँ, मेरी उम्मत जहन्नम में चले, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे हैं, हज़रत फातिमा भी रो रही है, रहमत खुदाबंदी जोश में आ जाती है। हज़रत जिब्रील को हुक्म होता है कि जाओ मेरे महबूब को ये फरमाना सुना दो, और रसूल ये कोई का रब्बु का फतरदा, जाओ मेरे महबूब को ये फरमाना सुना दो, और रसूल ये कोई का रब्बु का फतरदा। अरे मेरे महबूब गम करने की कोई बात नहीं है, अरे मेरे महबूब परेशान होने की कोई बात नहीं है, अरे मेरे महबूब खौफज़दा होने की कोई बात नहीं है, अरे मेरे महबूब दिल को परेशान करने की कोई बात नहीं है। मैं तुमको इतना नवाज दूंगा, इतना नवाज उस वक्त में जब अल्लाह नवाजना चाह रहा है, उस वक्त में जब अल्लाह कह रहा है जो कुछ होता कर दिया जाएगा। अगर कोई हम जैसा होता तो कहता मेरे घर को सोने का बना दिया जाए, मेरी गलियां चांदी की बना दी जाए, मेरे यहाँ हीरे जवाहरात के महल तैयार कर दिए जाए, लेकिन नहीं, अल्लाह के नबी की मोहब्बत पर कुर्बान जाइए। अल्लाह कह रहा है कि हम तुम्हें राजी कर देंगे, तुम्हें गम ज़रा नहीं रखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रहमत खुदाबंदी के जोश का फायदा उठाते हुए जानते थे कि इस वक्त में अल्लाह किसी दुआ को रद्द नहीं करेंगे, अल्लाह किसी दुआ का इनकार नहीं करेंगे। इस वक्त हम दुआ कबूल कर ली जाएगी। इरशाद होता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कि ऐ खुदा, ऐ परवरदिगार, मेरे पालने वाले, ऐ मुझे रिज़्क़ देने वाले, ऐ मेरे लिए दुनिया को बनाने वाले, ऐ मुझे बनाने वाले, ऐ मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले, मैं उस वक्त तक राजी नहीं हो सकता, मैं उस वक्त तक राजी नहीं हो सकता जब तक कि मेरी उम्मत का एक एक फर्द जहन्नम से आजाद न कर दिया जाए। अंदाजा लगाइए नबी की मोहब्बत का, ऐसे वक्त में भी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ा। फरमाया कि मैं उस वक्त तक राजी नहीं हो सकता जब तक कि मेरी उम्मत का एक एक फर्द जहन्नम से आजाद न कर दिया जाए। यानी पता ये चला कि उम्मत मुहम्मदिया के लोग जहन्नम में जाएंगे। अब क्यों जाएंगे अगर मैं बताना शुरू कर दूंगा 12 बजे वक्त हो चुका है जो मैं दिया था, 5 मिनट ओवर भी हो गए शायद। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह के नबी को देखकर तकलीफ होगी। अब क्यों जहन्नम में जाएंगे? क्या नमाज पढ़ने की वजह से कोई जहन्नम में चला जाएगा? क्या रोजा रखने की वजह से कोई जहन्नम में चला जाएगा? क्या इबादतें करने की वजह से कोई जहन्नम में चला जाएगा? यकीनन नहीं जाएगा। सुन्नतों पर अमल करने वाले कभी जहन्नम में नहीं जा सकते। जिसके दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत हो वो जहन्नमी हो। ऐसा कहने वाला जहन्नमी हो सकता है, लेकिन मोहब्बत नबी अपने दिल में रखने वाला जहन्नमी नहीं हो सकता। तो आज शबे बारात का मौका है।
مجھے عرض نہیں کرنا تھا لیکن ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، جو میری طرح سے بے اصولی مخالف ہوتے وہ ایسے ہی کرتے۔ تو آج شب برات کا موقع ہے، اس محفل میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگوں نے جو بھی باتیں سنی، اللہ کے نبی کے نام کے آنے پر درودوں کو پڑھا، اللہ رب العزت اس کو بہت قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کر پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، مغرب سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی ختم سحر تک کیا کہتا ہے؟ کیا کوئی ہے معافی مانگنے والا؟ کیا کوئی ہے رزق کو طلب کرنے والا؟ کیا کوئی ہے جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے؟ اللہ مغرب کے بعد سے لے کر ختم سحر تک یہ اعلان کرتا رہتا ہے۔ اب اگر اللہ کے اشاروں پر، اللہ کے حکموں کو پر کوئی ابھی 2-4 مسلسل ایک ہفتے سے پروگرام ہی میں ہوں، کئی 2 مرتبہ بیان کرنا پڑا، تو میں نے عرض کیا کہ آج کل ایک عجیب معافی نامہ چل رہا، قاری رضوان صاحب ایک عجیب معافی نامہ فیس بک پہ ڈال دیا، واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگا دیا، میں نے جو بھی غلطی کی ہوں مجھے معاف فرمائیے گا۔ ارے ہمارا ان کا جب آمنا سامنا ہوا ہی نہیں تو ہم معافی کیوں مانگیں گے ان سے؟ فیس بک پہ کون جانے کون ہے مولانا کون ہے قاری صاحب؟ معافی تو ان سے مانگیے جو آپ کے پاس رہتے ہیں، اپنے دوستوں سے مانگیے، ان کو گالیاں بھی دی ہوں گی، اپنے والدین سے مانگیے، کیونکہ ان کے حکموں کو نہیں مانا ہوگا، ان کی باتوں کو نہیں مانا ہوگا، ان کو آرام نہیں پہنچایا ہوگا، ان کو تکلیفیں دی ہوگی۔ معافی والدین سے نہ مانگ کر دنیا کے ان لوگوں سے مانگی جا رہی ہے جن کو ہم جانتے ہیں